اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ آج اللہ تعالیٰ کا نام لے کے سورۃ اللقمان کا دوسرا رکوع جو کہ آیت نمبر 12 سے شروع ہوتا ہے اور جہاں پہ لقمان علیہ السلام کا ذکر سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ ہم نے کل یہ بات ڈسکس کی تھی کہ لقمان علیہ السلام اللہ کے ولی تھے، اللہ کے مومن صادق بندوں میں سے تھے۔ ان کے بارے میں یہ چیز کلیئر نہیں ہے کہ وہ کس رسول کی امت میں تھے۔ رسول کی امت میں بھی تھے کہ فطرت کے وقت کے کوئی شخصیت تھے۔ فطرت کا وقت وہ ہوتا ہے کہ جب ایک رسول دنیا سے جانے کے بعد دوسرے رسول کے آنے کے بیچ کا جو وقت ہے، فطرت وحی، جس وقت انسانوں کو اللہ کی طرف سے پیغام نازل نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو جو بھی تھے لقمان علیہ السلام اللہ کے ایک مخلص اور مومن بندوں میں سے تھے۔ ان کا ذکر قرآن میں لا کے رب العالمین نے یہ چیز ہم لوگوں کے سامنے جو ہے منکشف کر دی کہ اللہ کا بندہ جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لے اور وہ اپنے رب کا تعارف حاصل کرے، اللہ کی معرفت حاصل کرے، وہ جو ہو جہاں کہیں ہو، جس مرضی امت کا ہو، رب العالمین کے یہاں وہ ایک باعزت انسان اور وہ انسان کی جس کو رب العالمین پسند کرتے ہیں ان میں سے ہوگا۔ اور کتنا پسند کرتے ہیں کہ رب العالمین کو لقمان علیہ السلام کی بات، ان کا واعظ جو لقمان علیہ السلام اپنی اولاد کو کر رہے ہیں، اتنا پسند آیا کہ آخری رسول کے اوپر وحی نازل کر کے اس واعظ کو تا قیام قیامت محفوظ کر دیا۔ سوچنے کی بات ہے۔ دیکھیے قرآن کے اندر جس کا ذکر آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ پسند کیا کہ لقمان علیہ السلام کا یہ واعظ میں تا قیام قیامت محفوظ کروں، اور جبکہ یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ لقمان علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنے سال پہلے دنیا میں موجود تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں بھی تھے کہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے۔ اس کے بارے میں کوئی ہسٹوریکل جو ہے سٹڈیز نہیں ہے۔ اسی طریقے کا ایک خطاب ایک اور شخص کا قرآن میں آتا ہے سورۃ المؤمن میں، جہاں پہ فرعون کے دربار میں فرعون کے منسٹروں میں سے ایک منسٹر جو سچے دل سے ایمان لاتا ہے، وہ جب فرعون کے ساتھ آرگیو کر رہا ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق، جب فرعون یہ ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کیا ہم موسیٰ کو سولی چڑھا دیں یا قتل کروا دیں، تب تک وہ مومن جو ہے اپنا ایمان چھپائے ہوتا ہے، کیونکہ فرعون کے سامنے یہ چیز کھل جانا یعنی بہت بڑی بغاوت فرعون اس کو کہتا اور اس کے ساتھ کیا کچھ کرتا۔ مگر جب یہ بات اس نے سنی کہ بھائی اب تو بات حد سے آگے نکل گئی ہے، اب میرا چپ رہنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، تو لہٰذا چاہے میری جان کیوں نہ جائے، وہ فرعون کے ساتھ جو آرگیومنٹ کرتا ہے وہ بھی رب العالمین کو اتنا پسند آیا کہ اس کے اوپر سورۃ المومن نازل ہوا ہے۔ سورۃ المومن کا ایک بڑا ریسپیکٹیو پارٹ وہ خالی اس مومن صادق کا خطاب ہے کہ جو فرعون کے دربار میں وہ مومن فرعون کے ساتھ کر رہا ہے کہ کیا تو ایک شخص کو بس اس وجہ سے قتل کر دے گا کہ وہ کہتا ہے کہ ہمارا مالک رب العالمین ہے؟ یہ کیسا جرم ہوا؟ اور اگر جو وہ بات کہہ رہا ہے تو غور اگر کرے، اگر وہ بات سچی نکلی تو کتنی بڑی بغاوت تو کرے گا پورے رب کے ساتھ، پوری کائنات کے رب کے ساتھ۔
اور تو حاصل اس کے بدلے کیا کر لے گا۔ وہ بڑا زبردست اور بڑا بیوٹیفل آرگیومنٹ ہے جو قرآن میں اسی طریقے سے لقمان علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اور غالباً 2 رکوع خالی لقمان علیہ السلام کا خطاب جو اپنی اولاد کو ہے وہ ہو رہا ہے۔ ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ لقمان علیہ السلام کا یہ خطاب، ایک مومن صادق کا خطاب اپنی اولاد کو کیا تھا، اور وہ ہم لوگوں کو قیامت تک پڑھنے کا اب حکم ہے تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ وہ کیا ہے؟ تو آپ دیکھیے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، اور بے شک ہم نے عطا کی لقمان کو حکمت، دانشوری، وزڈم، انشکر للہ۔ اور وہ دانشوری کیا تھی کہ تو اللہ کا شکر بجا لا۔ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا نا، حکمت اور وزڈم اور انٹیلیجنس ایک انسان کی زندگی میں جنرلی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے ڈیسیجن لینا جو ڈیسیجن ان دا لانگ رن اس انسان کی زندگی میں اس کے فیصلے ایسے لینا کہ جو خیر کا سبب بنے، فار سائٹنس اس کی ہے، وہ ایسے دنیا میں سوچ سوچ کے اپنے فیصلے کرے کہ جو آگے آنے والی زندگی میں اس کے لیے فائدہ مند ہوں۔ کسی ایسی سچویشن میں پھنس گیا وہ ایک دنیا دار انسان کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس سچویشن سے نکلنے کا جو ہے راستہ بڑا کمپلیکس ہے، مگر اس کے پاس اگر حکمت اور وزڈم ہے، یہ کچھ ایسا سٹیپ اٹھائے گا کہ جو یہ آسانی سے اس مصیبت سے نکل جائے۔ کہ چھوٹی موٹی حکمتیں ہیں۔ سب سے بڑی حکمت کیا ہے کہ ایک انسان یہ جان لے کہ ہمیں بنانے والا ہمارا رب ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں، تو لہٰذا اس کے پیچھے اپنی تمام زندگی کھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اس سے بڑھ کر حکمت کیا ہوگی کہ ایک انسان یہ پہچان جائے کہ جس نے مجھے بنایا ہے، مجھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس سے مانگنا چاہیے، کیونکہ وہی دینے والا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذات میرے کسی کام نہیں آ سکتی۔ تو لقمان علیہ السلام کو جو حکمت دی گئی تھی نا، وہ ایبسلیوٹ لیول کی حکمت تھی کہ جو رسولوں اور انبیاء اور مومنین اور صادقین اور صالحین کو دی جاتی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ وہ دنیا کی حقیقت پہچان گئے، اپنی رب کی ذات کو پہچان گئے، اور وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں۔ تو اب وہ اس دھوکے کو دھوکا سمجھ کے کتنے بڑے دھوکے سے بچ جائیں گے۔ ایسے انسان کے مقابلے میں کہ جو اپنے رب کو نہ پہچانے، لہٰذا دنیا کو ہی وہ سب کچھ سمجھتا رہے اور وہ اپنی پوری زندگی کھپا لے اس دنیا کے پیچھے، اور حاصل اینڈ میں اس کو کچھ نہ ہو۔ سورۃ القاف کے آخری رکوع میں آیت ہے نا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَحْسَبُهُمْ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے نبی، کیا میں تجھے اس شخص کے بارے میں بتاؤں جو سب سے بڑا لوزر ہے؟ یہ ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنی تمام محنتیں، تمام کوششیں دنیا کی زندگی میں ختم کر دی، لٹا دی، اپنے آپ کو ایکسپلائٹ کر دیا دنیا کے لیے، اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ یہی کامیابی کا راز ہے، یہی اصل کامیابی ہے۔ سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا۔ اس کے کمپیریزن میں اللہ کا واقعی جو مومن بندہ ہوگا، وہ تو یہ راز جان جائے گا کہ یار یہ جس چیز کے پیچھے دنیا پڑی ہوئی ہے یہ دھوکہ ہے، تو لہٰذا میں ایسی چیز کا انتظام کر لوں آخرت کا جہاں پہ اگر میں کامیاب ہو گیا تو واقعی کچھ کامیابی ہے۔ یہاں کا کیا ہے، آج نہیں تو کل ختم ہو جانی ہے، پیدل چل کے بھی ختم ہو جانی ہے، لگژری کار میں بھی ختم ہو جانی ہے، ٹانگوں کے ساتھ بھی ختم ہو جانی ہے، جو بنا ٹانگوں کے ہیں ان کی بھی تو ختم ہو جانی ہے، جو بیچارے اپاہج ہوتے ہیں وہ کون سا دنیا میں ہی رہتے ہیں، ان کی دنیا بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر مین ٹارگٹ ایک انسان کی زندگی میں رہے تو وہ کہاں اس دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو کھپائے گا، اور پھر اگر کچھ نہ ملے تو مایوس ہو جائے، تڑپتا رہے، دوسروں پہ جلے، حسد کرے، دنیا کی چکا چون کا دیوانہ بنتا پھرے۔ یہ انسان اپنے رب کو کہاں پہچان سکے گا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو
تو لقمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی، اور اس حکمت کا جو رزلٹ نکلا کہ اس نے اپنے رب کا شکر ادا کرنا شروع کیا، وہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ تھا۔ اور آگے کنکلوژن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، لقمان علیہ السلام کے ذکر کے بیچ میں رب العالمین کے بھی سائڈ بائی سائڈ کنکلوژنز بھی آتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جس کسی نے اپنے رب کو پہچانا اور اس کا شکر گزار بندہ بنا، اس کے آگے عاجز رہا، اس کے لیے پرہیز کرنے والا بنا، اس کے شکر کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اللہ کا معاذ اللہ کوئی فائدہ نہیں جڑا ہے کہ تمہارے شکر کرنے سے، اس کا سٹیٹس پہلے ہی ایبسلیوٹ ہے، اس کا گھٹنا نہیں تمہاری وجہ سے ہے، نہ تو بڑھنا ہے۔ جو شکر کرے گا وہ زندگی اللہ کے حکموں کے حساب سے گزارے گا، اس کی دنیا بھی سکون کے اندر بیت جائے گی، اور آخرت جو کہ الٹیمیٹ کامیابی ہے وہاں کے لیے بھی وہ تیار رہے گا۔ تو جس کسی نے شکر کیا اس نے اپنی جان کے لیے ہی شکر کیا، نہ تو اللہ کو اس نے فائدہ دیا، نہ رسول کو کوئی فائدہ دیا، نہ ہی دائی کو جو سچائی کی طرف بلاتے ہیں اس کو کوئی فائدہ دیا۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جس کسی نے کفر کیا وہ جان لے اللہ کو تمہارے شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو غنی ہے، بے نیاز ہر چیز سے، اور ستودہ صفات ہے، اسی کی تعریفیں ہیں، تمہارے کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یسبح ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی تسبیح، اسی کی بلندی، اسی کی تعریف بیان کرتا ہے ہر کوئی جو آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے۔ تو لہٰذا تم کیڑے مکوڑے ہو انسان، تمہارے ایک انسان یا پوری انسانیت کی ناشکری کرنے سے اللہ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ اب دیکھو، سب سے بڑا حکمت کا جو فیصلہ ایک انسان کی زندگی میں نکلنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ جو اللہ کا شکر گزار بندہ بنے گا اس کو چاہے دنیا میں کچھ ملے اس میں بھی شکر کرے گا، اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ تھوڑا سا اس کو مقدار کے حساب سے تھوڑا کم کر کے دے اس میں بھی وہ شکر ہی کرے گا، اور ہمیشہ سیٹسفائیڈ رہے گا۔ اسی لیے سکون اور سیٹسفیکشن اور کنٹینٹ پوری دنیا میں کہیں آپ کو ملے گا نہیں سوائے ایک مومن کے دل میں۔ سکون جیسی کوئی چیز نہیں ہے دنیا کے اندر، سکون حاصل کرنے کے لیے کوئی سٹڈیز نہیں ہے انسان کی۔ کنٹینٹ کیا چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں کوئی سبجیکٹ ہے؟ کنٹینٹ کیا شے ہے؟ کیونکہ انسانیت کو اپنے ذہن کے حساب سے اگر وہ تلاش کرنے لگے گا اس کو کہیں کنٹینٹ نہیں ملے گا، سیٹسفیکشن نہیں ملے گی۔ سیٹسفیکشن خالی ایک مومن کے دل میں ہوگی، اور وہ کہ جو اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور اسی حکیم شخصیت لقمان نے جب اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، جب وہ واعظ کر رہا تھا، نصیحت کر رہا تھا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، کہ خبردار اللہ کا مد مقابل کسی کو نہ ٹھہرانا، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا نہ ٹھہرانا، اللہ کے علاوہ کسی کو زندگی اور موت کا مالک، تندرستی اور بیماری دینے والا، رزق دینے والا، رزق لینے والا، تکلیف دینے یا لینے والا نہ سمجھنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ جان لے جس کسی نے شرک کیا اس نے ایک بدترین ناانصافی کی۔ دیکھیے لقمان علیہ السلام اگر کسی امت میں نہیں تھے اور کسی رسول کی تعلیم ان کے پاس نہیں تھی، پھر یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے ایک انسان سلیم الفطرت انسان اگر اپنی فطرت کو اپنے اندر جھانک کے دیکھے وہ توحید تک آٹومیٹکلی پہنچ جاتا ہے۔ اگر اس کے دل کے اوپر کوئی غلاف نہ چڑھے ہوں دنیا پرستی کے، مال پرستی کے، شہوت پرستی کے۔ اور آپ عموماً بھی ایک انسان کی زندگی میں دیکھیں گے جو دنیا میں بہت میٹریلسٹک بھی ہوگا نا، ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ جب اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ میٹیریل کچھ نہیں ہے، جب 70 80 90 سال کے بڈھے ہوتے ہیں ان کے اندر آپ کو تھوڑی سی جھلک نظر آئے گی شکر گزاری کی، اللہ ماشاء اللہ، اور تکبر بھی ان کے اندر ویسا نہیں ہوگا کہ جیسا
جوانی میں ان کے اندر تھا. تو 80 سال بعد تو سب پہچان جاؤ گے کہ تم کچھ نہیں ہو، مگر جو جلدی پہچان گیا حکیم وہی ہے. تو وہ بھی چاہے کسی نان مسلم گھر میں کیوں نہ ہو، وہ بھی کہیں گے پرماتما اور ایشور، اور اس وقت وہ بڑے جینونلی یہ بات کر رہے ہوں گے کہ بھگوان کی مرضی، ایشور کی مرضی، پرمیشور کی مرضی وہ ایک ہے. الٹیمیٹلی وہ فطرت کی طرف آئیں گے، مگر تب تک دیر بہت زیادہ ہو چکی. تو لقمان علیہ السلام کے بارے میں یہ چیز کلیئر نہیں ہے کہ وہ امتی تھے کسی رسول کے کہ نہیں تھے. زیادہ تر محسوس یہی ہوتا ہے کہ وہ فطرت وحی کے دور کے کوئی مومن انسان تھے، اور کچھ ٹوٹی پھوٹی شکل میں کسی پچھلے رسول کی کچھ تعلیم ان تک پہنچی تھی. مگر ہم جانتے ہیں کہ جب پچھلے رسولوں کی تعلیم اگلے رسولوں تک پہنچتی ہے، اس کی شکل کہاں بگڑ جاتی ہے، کیسے ہو جاتی ہے. آپ اپنے یہاں دیکھ لو، جو ہندو مت کو ماننے والے ہیں، یہ بھی تو کسی رسول کی امت ہے، مگر ان کی تعلیم کہاں سے کہاں پہنچ گئی. مگر ان کے اندر بھی کچھ ایسے گروپس ہیں کہ جو کچھ عقیدوں کے اندر بالکل توحید پرست ہیں، آئیڈل ورشپ کو نہیں وہ مانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو آریہ سماج کہتے ہیں. وہ جا کے پھر دوسری شیطان کہاں چھوڑے گا، دوسرے کنویں میں جا کے گرے. مگر ایٹ لیسٹ یہ چیز وہ دوسروں کے ساتھ بھی کنٹرڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار بدھ کے اندر تم کہتے ہو کہ پرماتما ہے، کیسے ہو سکتا ہے. میں نے خود سنے ان کے بڑے بڑے شنکراچاریہ یہ بات کرتے ہوئے. تو مگر اگر واقعی ان کے اندر کوئی مومن صادق ہو، وہ بھی پہچان جائے گا ابھی بھی کہ جو پرمیشور ہے اس کی کوئی مورت نہیں، کوئی صورت نہیں. وہ جانتا ہے کہ پرمیشور ایک ہے، ایکم براہم دوتیا ناستے ننا ناستے کنچن. بھگوان ایک ہے، دوسرا ہو ہی نہیں سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر الگ الگ ہوتے وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر کے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے، ایک دوسرے کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتے. تو یہ کنکلوژن ایک انسان کی زندگی میں نکلتا ہے کہ جو حکیم ہو کہ اللہ کے ساتھ تو کوئی شریک نہیں ہو سکتا. بھائی یہ تو کلیئر کٹ میری زندگی کا مقصد ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو میں رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو میں اس کا مد مقابل نہیں ٹھہراؤں گا. کیوں؟ کیونکہ شرک جو ہے یہ بدترین زیادتی ہے. ظلم کیا ہوتا ہے؟ زیادتی. زیادتی کا مطلب ہے تم نے کسی کا حق چھین کے کسی اور کو دے دیا. سپوز کرو آپ کے والدین نے آپ کو پوری زندگی میں پالا، آپ کے لیے کیا کچھ کیا، آپ بڑے ہو گئے اور اینڈ میں ان کو کہتے ہو کہ آپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا. ظلم کیا آپ نے نا. ان کا خون پسینہ جو آپ کے لیے ٹپکانا تھا اس کا تم نے انکار کر کے ظلم کیا نا. اور جو اب ان کا حق بنتا تھا وہ حق آپ نے ان کو نہیں دیا، ان کے ساتھ ہمدردی اور احسان کا سلوک نہیں کیا، ہے نا یہ ظلم. اب اگر کوئی یہ بڑا ہو کے بولے کہ آپ میرے باپ ہی نہیں ہو، یہ بھی ظلم کی ایک بڑی شکل ہو گئی، ہے نا. اسی کو ملٹی پلائی بائی 1 ملین ٹائم، انفائنائٹ ٹائم کر دو کہ آپ رب کو بول رہے ہو، پورے کائنات کے مالک کو، کہ آپ رب ہو ہی نہیں، ہم خود اپنے رب ہیں، ہم خود محنت کر کے کماتے ہیں، یہ زمین اور آسمان کا نظام ہم چلاتے ہیں. یا تو فلانا جانور چلاتا ہے، فلانا پیڑ، فلانا بابا، فلانا درویش، فلانا مفتی، فلانا پیر. آپ نے رب العالمین کے ساتھ اس کو شریک کر کے اللہ کا درجہ اس کو دیا ہے کہ نہیں؟ تو آپ سے سمجھ پائے کہ یہ ایک اتنا بڑا ظلم کیوں ہے. جس کا جو حق تھا اس کا حق تم نے نہیں دیا تو ظلم کیا نا. حاجت روا اور مشکل کشا رب العالمین تھا، تم نے اور کسی کو بنا دیا. کتنی بڑی ڈنڈی مار دی. تو ایسے انسان کے لیے پھر چھوٹے موٹے دنیا میں زمینیں کسی کی ہڑپنا، کسی کی جاگیر ہڑپنا، کسی کو ستانا، کسی کو مارنا، وہ تو کچھ نہیں ہے. جس انسان کا عقیدہ رب العالمین سے ہٹ گیا، انسانی طور پر اس کا ضمیر اور اس کے اعمال ڈی گریڈ ہوتے 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 پاتال میں چلے جاتے ہیں. اس انسان کا پھر کوئی ضمیر کچھ نہیں. جس انسان کی زندگی میں رب کی معرفت جتنی زیادہ، وہ اتنا پھونک پھونک کے قدم اٹھائے گا. وہ اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرے گا، وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے گا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے گا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ کیونکہ سب سے بڑا ظلم وہ نہیں کر رہا ہے.
جس نے بڑا پہاڑ کھود لیا، اس کے لیے چھوٹا سا ریت کے ٹیلے کو ہٹانا کیا بڑی بات ہے؟ تو جس نے رب کے ساتھ شریک کسی کو کر دیا، اس کے اندر پھر بہت سے سب سیٹ آ جاتے ہیں۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، اللہ تو ظاہر اور باطن ہر چیز جانتا ہے، چھپی ہوئی چیز جانتا ہے، دلوں کے راز جانتا ہے۔ جس کو تم نے شریک کیا ہوا ہے اللہ کا، وہ تو دلوں کے راز نہیں جانتا، تو لہٰذا دل میں تم کچھ بھی سوچتے رہو۔ وہ تو جب تم لائٹ بند کر دیتے ہو، کمرہ بند کر دیتے ہو، وہ تو تمہیں دیکھ نہیں سکتا بابا، یا وہ پرندہ وہ جانور، اور جو بت وہ تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے اوپر ایک سیریز بڑی اچھی بنی ہے، ایران والوں نے بنائی ہے۔ اس میں دکھاتے ہیں کہ جب زلیخا یوسف علیہ السلام کو غلط کام کرنے کے لیے یہ اپنی طرف بلا رہی ہوتی ہے، تو یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے زلیخا، میرا رب دیکھ رہا ہے، یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ تیرے ہسبینڈ نے میرے ساتھ احسان کیا اور بدلے میں اس کو یہ کچھ کروں؟ دیکھیے، اللہ کا احسان اور شکر گزار بندہ مخلوق کے ساتھ بھی کبھی ناانصافی نہیں کر سکتا۔ تو زلیخا کا جو کنسیپٹ تھا وہ آئیڈل ورشپر تھی۔ اس کے کمرے میں ایک بت پڑا تھا، اس نے اپنی چادر اٹھا کے بت کے اوپر ڈال دی، بولتی تم کہہ رہے تھے کہ جو ہے بھگوان اللہ پرمیشور دیکھ رہا ہے، تو میں نے اپنی چادر بت کے اوپر ڈال دی، تو اب وہ نہیں دیکھ سکتا، تو آؤ اب ہائی تلک کہنے لگی، آجا، میں نے اب بت کو کور کر دیا ہے۔ تو مگر اس کا بت کا کنسیپٹ جو تھا، بھگوان کا کنسیپٹ تھا، وہ ناقص کنسیپٹ تھا۔ عالم بذات الصدور، جو دلوں کے چھپے ہوئے بھید تک جانتا ہے، اس سے تم کیسے چھپو گے؟ ایک اس رب کو مانتا ہے جو عالم بذات الصدور ہے، ایک ان چلے اور چاٹے کیڑے اور مکوڑوں کو۔ اس کا عقیدہ انسانیت کے لحاظ سے اور اس کے اپنے اعمال اور اس کا زمین آسمان کا فرق ہوگا، ہے کہ نہیں؟ ہم جب اسکول میں ہوتے تھے نا، دو قسم کے لوگ نوٹس پڑھتے تھے۔ ایک پڑھتے تھے نند لال دیا رام کے نوٹس ہوتے تھے، وہ بڑے لو گریڈ قسم کے نوٹ ہوتے تھے، وہ بلیک اینڈ وائٹ پیپر پہ آتے تھے، آسان کر کے وہ آپ کو پتہ ہے وداؤٹ اینی کیا بولتے ہیں پراپر اسٹڈیز، سمپلیفائی کر کے وہ نوٹس تھے، کوئی پراپر آتھر ان کا نہیں تھا۔ اور ایک تھے آکسفورڈ یونیورسٹی کے آتھروں کے نوٹس، ٹھیک ہے، وہ کچھ لکشمی کانت پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا، وہ بڑے پرنٹڈ فارم میں آتے تھے، بڑے ہائی ٹیک اسٹڈیز کے بعد۔ تو میں تو نندلام والا ہی پڑھتا تھا، وہ آسان تھے۔ تو مگر جو ہائی ٹیک والے پڑھتا تھا اس کا مائنڈ سیٹ کچھ اور تھا، یہ میں خالی ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں۔ تو جو حقیقی رب کو مانے گا، اس کا دماغ کا جو تصور ہوگا، وہ ہر چیز پھونک پھونک کے قدم اٹھائے گا۔ اور جو کسی بابا کو اللہ کا مد مقابل ٹھہراتا ہے، اس کے اعمال آٹومیٹکلی ڈیگریڈ ہوں گے۔ بابا جی تو قبر میں ہیں، تو وہاں تو میں ہر مہینے جا کے دیگ چڑھاتا ہوں، تو راضی تو بابا ہو گیا، تو لہٰذا اور کسی کو راضی میں کروں۔ باقی عالم بذات الصدور وما قدر اللہ حق کا قدری ہی کو تو وہ جانتے ہی نہیں کہ تم نے اپنے رب کی قدر پہچانی ہی نہیں کہ جیسے پہچاننے کا حق تھا۔ تو دیٹ از بیونڈ دیئر مائنڈ۔ آپ سمجھ رہے ہیں کس لیے شیطان انسان کو پہلے بھگوان بنا دیتا ہے، پھر بت کو، پھر جانوروں کو، پھر اپنے سے بھی کمتر مخلوق کو۔ اب اگر کوئی مخلوق، جانور، بلی، کتا، چوہا کسی کا، کہ اس کے دماغ کے حساب سے وہ پرمیشور بن جائے، آپ مجھے بتاؤ، جس پرمیشور کو وہ خود کھانا دے رہا ہے اور ڈنڈا مار کے بگا رہا ہے، اگر وہ اس کی سبزی کی دکان سے سبزی لے رہی ہے، اس انسان کا پرمیشور کے بارے میں کنسپٹ کتنا ڈیگریڈ ہو جائے گا۔ اور نیٹ رزلٹ وہ کہاں اپنے اخلاقوں کو کنٹرول کر پائے گا؟ اب جن کے اوپر اس کے حق ہیں، وہ حق کہاں وہ دے گا؟ وہ تو ڈنڈی مارے گا، چوریاں کرے گا، ڈکیتیاں کرے گا۔ تو لہٰذا آج دنیا دیکھو کتنے پرسنٹ لوگ ہیں کہ جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، تو لہٰذا کرائم کتنی زیادہ ہے، کرپشن کتنی زیادہ ہے، ایکسپلائٹیشن کتنی زیادہ ہے۔ مگر اگر اپنے رب کا تصور ویسا ہوتا کہ جیسا ہونا تھا، تو دنیا میں ہر کوئی پھونک پھونک کے قدم اٹھاتا، کسی کا حق مارنا تو دور کی بات ہے، اپنا حق اس کو دیتا کہ میرا رب اس سے راضی ہوتا ہے۔ محسنین کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نا؟ تو آپ نے سمجھا یہ شرک اتنا بڑا ظلم کیوں ہے، اور جو یہ ظلم کر دے پھر اس کے لیے باقی کچھ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے الفاظ آ گئے. پیچھے بات کس کی آ رہی ہے؟ لقمان علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی باتیں یہاں پہ ایک ساتھ ایڈ کر کے ڈال دی گئی ہے رب نے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو وصیت کی، اور تیرے رب نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے تاکید کی. یہ ہم کون ہیں یہاں؟ اللہ تعالیٰ. ہم نے انسان کو تاکید کی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، ان کا حق ادا کرنا. اور احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا ان کا حق بنتا ہے نا اس سے زیادہ ان کو دینا ہے نا. حق ادا کرنا. ایک مزدور نے مزدوری کی، 400 روپے دہاڑی بنتی تھی، تم نے 400 دے دی، وہ تو اس کا حق ہے. مگر اگر تم اس کا حال دیکھ کے سوچو یار یہ لے 1000 میری طرف سے 500 ایکسٹرا، وہ احسان ہے. شفقت اور محبت کی بنیاد پر احسان کرو اپنے والدین کے ساتھ. کیوں؟ حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ تیری ماں نے تجھ کو اپنے پیٹ میں کمزوری کے اوپر کمزوری برداشت کرتے ہوئے رکھا. وفصالہ فی عامین، اور پھر 2 سال اس نے تجھ کو اپنی چھاتی سے چمٹا کے دودھ پلایا. بہت تکلیف ہوتی ہے یہ عورتوں کے لیے، بچے کو پیٹ میں رکھنا اور اس کے بعد بچے کی نرسنگ کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے. اور یہ ماں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے نا، یہ وہی جانے. رات کے 2-3 بجے بھی بچہ جو ہے دودھ مانگے تو اس کو اپنی نیند توڑ کے دودھ دینا ہے. یہ ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، یہ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس نے بچے کو دودھ پلایا ہوا ہے. پھر بچہ اگر بیمار ہو جائے پوری رات ماں جاگی رہتی ہے. پھر رات کو ڈائپر گیلا ہو جائے تو رات کے 2 بجے ٹھنڈ ہے بالکل، اس کو کچھ چارہ نہیں ہے، اس کو اٹھنا ہے اور کلیننگ کرنی ہے. تو کوئی اولاد اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے. تو 2 سال پھر انشکر لی، کہ میرا شکر بجا لا، ولوالدیک، اور اپنے والدین کا بھی. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے آج تک کبھی بھی ہم نے پڑھا کسی آیت میں اپنے ساتھ کسی اور کو شریک کیا ہو شکر گزاری میں یا کسی بھی چیز میں. مگر والدین کا جو حق ہے وہ اللہ تعالیٰ سے خوب کون جان سکتا ہے؟ جس نے مائیں بنائی وہ جانتا ہے اس ماں نے اپنا خون جلایا ہے، خون سکھایا ہے تیرے پیچھے. اس کو جھڑکنا مت. ولی والدیک، اپنے والدین کا بھی شکر کر. الی المصیر، اور جان لے اگر کوئی کمی کرے گا تو میری طرف ہی تجھے لوٹ کر آنا ہے.